اسرائیل اور فلسطین کی جو جنگ ہے وہ آج کی جنگ نہیں ہے، اور نہ ہی ایک دم سے شروع ہونے والی جنگ ہے کہ پہلے فلسطین حملہ کرے پھر اسرائیل حملہ کرے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ جنگ بہت پرانی ہے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ فلسطین بغیر بتائے بغیر پوچھے اچانک اسرائیل کے اوپر حملہ کر دے اور اسرائیل بھی اس کے برعکس حملہ کرے۔ یہ جنگ شروع ہوتی ہے تقریباً آج سے 80 سال پہلے۔ یہ 80 سال پہلے بات کر رہا ہوں، تقریباً جو راؤنڈ فگر ہے جو 1948 کے اندر عرب کے ساتھ اور دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ایک بڑی تعداد عرب ملکوں کی جو ایک چھوٹے سے اسرائیل کے خطے سے ہار گیا۔ وہ کیسے ہارا؟ حالانکہ ان کی تعداد، ان کے سپاہیوں کی اور ان کے پاس جو جدید ٹیکنالوجی کے جو ویپنز تھے وہ بھی زیادہ تھے ان سے۔ وہ کیسے زیادہ کہ اگر عرب ممالک جب اکٹھا ہوئے تو ان کے پاس جو ٹوٹل تھے سپاہی، ان کی تعداد وہ 2.5 لاکھ تک تھی، لیکن اسرائیل کے پاس تو صرف 1 لاکھ تھی، اور اسی طرح 950 کے قریب ان کے پاس، کیونکہ اسرائیل نے ایک خاص جاسا دیا عرب کو۔ کیسے جاسا دیا کہ انہوں نے سب سے پہلے سٹرائک کر دی مصر کے اوپر، اور مصر کے جو تقریباً 300 سے زیادہ جنگی طیارے اور ان میں سے 100 سے زیادہ جو پائلٹس تھے ان سب کو تباہ کر دیا۔ وہ ہوائی اڈے اور تقریباً 6 ایئر بیسز کو تباہ کر دیا گیا۔ وہ کیسے ہوا؟ اور اسرائیل کی اس جنگ کے اندر سب سے زیادہ جو ڈیمیج ہوا وہ مصر، شام اور اردن کے علاقے کو سب سے زیادہ ڈیمیج ہوا، اور ویسے پورے عرب کی وہاں پہ ہار ہوئی۔ اگر ہم اسرائیل کا جغرافیہ دیکھیں تو اسرائیل کا جو جغرافیہ ہے وہ تقریباً ایک 2% بنتا ہے عرب کی ساری سرزمین کے اندر۔ اگر آپ میپس کے اندر بھی چیک کریں تو اسرائیل کا جو عام علاقہ ہے، جغرافیکل جو اس کا سائز ہے، وہ عام عرب کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، عام عرب کے کسی بھی ملک سے بہت چھوٹا ہے۔ لیکن کیا ایسی پلاننگ ہوئی جس کے اوپر انہوں نے ایک سائیڈ سے حملہ کرنا شروع کیا؟ کیونکہ انہوں نے جو اسرائیلی میڈیا تھا اس وقت، جو اسرائیل کا جو اخبار تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے جتنے بھی آفیسرز ہیں، جتنے بھی سپاہی ہیں وہ چھٹیوں پہ۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، وہ اپنی پریکٹس میں تھے، اپنی کارروائی کے اندر کام کر رہے تھے، اور ایک دم سے انہوں نے سب سے پہلے مصر پہ حملہ کیا، اور ہوتے ہوتے وہ تمام جو علاقہ جات جو اس کی زد میں آتا ہے اور غزہ کے علاقے میں شامل ہو گئے۔ اب غزہ کا علاقہ آج بھی سب سے زیادہ جو نقصان میں ہے، جو سب سے زیادہ غلامی میں ہے، وہ غزہ کی پٹی ہے۔